اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی، یاد رکھنا کربلا میں 1,24,000 نبیوں کو نبوتوں کو بچانے والے حسین ہیں، وہی حسین کو بچانے والی شریکت الحسین ہے۔ وہ سورہ جس کو آپ زینب نے کربلا میں صرف حسین کو نہیں بچایا، بلکہ کربلا میں حضرت زینب نے قرآن مجید کو بچایا، سورہ کوثر کو بچایا۔ اگر جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے سید سجاد کو نکال کر نہ لاتی تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر سورے کی تفسیر نہ رہتی۔ جناب زینب سید سجاد کو نہیں بلکہ سورہ کوثر کو خیمے سجاد سے نکال کر لائی، جلتے ہوئے خیمے سے نکال کر لائی۔ جناب زینب کربلا میں حسین کو بچا رہی ہیں، ورنہ بڑا پروپیگنڈا تھا۔ جانتے کربلا میں لشکر کتنا تھا؟ 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ 9 لاکھ کیسا کہتی ہے، اتنی جنریشن نہیں تھی۔ جنگ صفین میں 1,20,000 حاکم شام کے پاس لشکر تھا، علی کے پاس 90,000 کا لشکر تھا۔ لیکن کربلا کے اندر 36 ریاستیں تھی مل کر جو حسین کے اوپر حملہ آور ہوئی تھی۔ کم سے کم روایت بھی کم سے کم اگر کہیں آپ تو 30,000 کے ثبوت میں دکھا دوں گا آپ کو۔ جہاں چند نفوس اور کہاں 3 لاکھ، اتنا بڑا پروپیگنڈا۔ اگر زینب ساتھ نہ ہوتی، اگر زینب ساتھ نہ ہوتی تو حسین نہ بچتے۔ حسین نے اسلام تو بچا لیا تھا، یہ اسلام صرف عصر عاشور تک بچتا، اس کے بعد نہ جاتا۔ آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں جب سید سجاد نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبہ دیا تھا تو ایک مرتبہ ابن زیاد کو جلال آیا، جب اسے ابن طلقہ کہا، جب اسے زنا زادے کا بیٹا کہا، جب وہاں خطبہ ہوا، جب اس نے حکم دیا کہ قتل کرو، جب یزید نے سید سجاد کو، یزید کے دربار کی بات ہے، کہا ان کو قتل کر دو۔ تاریخ کہتی ہے سید سجاد نے پھوپھی کا ہی سہارا لیا تھا اور کہا تھا یزید کیا تم مجھے قتل کرے گا؟ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو نبی کی نواسیوں کو مدینہ بھیج دے۔ تو جانتا ہے نا مردوں میں میرے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ سید سجاد کو یزید نے زندہ بخش دیا، زندہ چھوڑ دیا۔ ایک بار نہیں، جب جناب زینب نے خطبے دیے کربلا کے بعد اور پوری دنیا میں مشہور ہوا کہ یزید جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کو قتل کر دیا، اسی کی اولاد کو قتل کر دیا۔ پوری دنیا نے اپنے اپنے سفیر بھیجے کہ جاؤ پتہ کرو کہ بات ہے کیا۔ آپ نے تاریخ سنی ہے، مقتل کے فقرے ہیں، آپ سنا کرتے ہیں کہ جب آل رسول دربار یزید میں داخل ہوئے تو 700 کرسی نشین تھے۔ کتنے؟ یہ پورا مجمع نہیں تھا، مجمع لاکھوں میں تھا۔ یہ 700 میڈیا کے آدمی تھے، یہ 700 بڑے دوسری چھوٹی بڑی ریاستوں کے سفیر تھے جو آج تاریخ لکھنے کے لیے آئے تھے، اور کہتے ہیں کہ یزید وہاں پر شراب پی رہا تھا جو حسین کے اوپر ڈال رہا تھا۔ ایسے دین کو ختم کیا جا رہا تھا جس کے نانا نے شراب کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، جس کے نانا نے شراب کو حرام قرار دیا تھا اللہ کی مرضی سے، اس کے چہرے کے ساتھ یہ بے ادبی ہے نا۔ جانتے دکھانے کیا کہہ رہا تھا؟ کاش میرے بدر کے مقتولین ہوتے۔ آج مجھ سے کہتے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ یہ بدلے کی آگ تھی، لوگ ابھی بھی نہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ گھٹیوں میں آل محمد کی دشمنی انہیں پلائی جا رہی تھی، جنہیں ہم ظاہری مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ وحی سے چلا ہوا رہا پورا سلسلہ۔ اور جب جا سلیب کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یزید یہ کس کا سر ہے کہ تیرے دل کی آگ ابھی بھی نہیں بجھتی، کہ سر کٹنے کے بعد تو اس کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے؟
جانتے یزید نے کیا کہا؟ قد خرج علینا فاقتلنا، ایک خارجی نے ہمارے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ زینب کیوں گئی تھی؟ قلم چلنے شروع ہوئے، سب نے لکھنا شروع کیا کہ خارجی نے یزید کے خلاف خروج کیا، یزید کے لشکر نے اسے قتل کر دیا۔ یہ لکھا جا رہا ہے نا، 700 لکھنے والے، پوری دنیا کے سفیر تھے، تماشائی لاکھوں ہیں، ہے نا؟ جو آج لکھا جائے گا صبح قیامت تک وہی پڑھا جائے گا کہ امیہ زادے سے کوئی ٹکرایا تھا جس کو اس نے قتل کر دیا، مگر علی کی بیٹی تڑپ کر کھڑی ہوئی، یہ ملعون میرے بھائی کا نام تک نہیں لیا، پوری شہادت چھپا گیا، کہتا ہے کہ خارجی نے خروج کیا تھا، ہے نا؟ آج تو میڈیا ہے، لکھا جائے گا، آج تاریخ لکھے گی۔ دیکھیے زینب نے حسین کو کیسے بچایا، بی بی کھڑی ہوئی دربار میں، آواز دی مہلن مہلا، رک جا جاہل، جہالت کی بات نہ کر۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے ایسے انداز میں کہا تھا، گرج کر لہجہ علی میں کہا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ کیسا سناٹا تھا؟ اگر سوئی بھی گر جائے سرے دربار میں تو اس کی بھی جھنکار کی آواز سنائی دے۔ اور بی بی نے سورہ آل عمران کی آیت سے خطبے کا آغاز کیا۔ بی بی کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فضائل تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، مقام فضائل میں ہے۔ اب خطابت لہجہ علی میں حضرت زینب کی سننا، ظہیر حضرت کی خطابت بہت سن چکے ہیں۔ اب جو داد دینا جناب زینب کو دینا، مالینوں کے مجموعے میں داد دینے والا کوئی تھا نہیں۔ دعاؤں سے مجھے نواز دیجیے گا، میرے حق میں دعا کیجیے۔ جناب زینب فرماتی کہ لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما۔ کافر ہرگز گمان نہ کریں کہ انہیں ہم نے جو چھوٹ دی ہے اس میں ان کی کوئی بھلائی ہے، بلکہ چھوٹ اس لیے دے رکھی ہے تاکہ بچے کھچے گناہ بھی کر لیں اور نامہ اعمال سیاہ ہو جائیں۔ کس سے کہا؟ قرآن کی آیت سنائی سورہ آل عمران کی، کافر گمان نہ کریں۔ کس سے خطاب ہے بی بی کا؟ یزید سے ہے نا۔ یزید کون ہے بتائیں؟ پوری دنیا شہزادہ کہتی ہے، پوری دنیا کہتی ہے مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا نبی کا، ہے نا؟ کیا کرتا تھا؟ نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، مسلمان تھا نا۔ بی بی نے کیا کہا؟ کافر گمان نہ کرے، کافر گمان نہ کرے۔ بی بی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا جو بھی حسین سے ٹکرا جائے چاہے کلمہ پڑھتا ہو وہ کافر ہوتا ہے، وہ زینب کی نگاہ میں کافر ہوتا ہے۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو تاریخ میں جو ہم لکھوائیں گے وہ لکھا جائے گا، تاریخ لکھنے والے ہمارے محتاج ہیں، اب یہ کیا بولیں گے؟ اتنی پریشانیوں میں یہ کیا بولیں گے؟ جن کے جگر کے اوپر علی اکبر کا داغ ہو وہ کیا بولیں گے؟ ہے نا؟ یزید فخر کر رہا تھا، قہقہے چل رہے تھے، مسخرے بلائے گئے تھے، شراب کے جام کھنک رہے تھے۔ بی بی کھڑی ہوئی، خطبے کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننا شریکت الحسین کہ حسین کو زینب نے بچایا، زینب نے 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچایا۔